अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज है 23 मार्च का दिन। वैसे तो हर दिन की कोई ना कोई एक अहमियत होती है, लेकिन आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। 23 मार्च 1940 को एक बहुत अहम करारदाद मंजूर की गई थी लाहौर में मिंटो पार्क में, और वो करारदाद इतनी इम्पोर्टेंट थी कि आज वहां पे मीनार पाकिस्तान उसका एक सबूत है, उसकी एक निशानी है। इतनी इम्पोर्टेंट वो करारदाद थी, वो क्या थी और उसकी बेसिस पे क्या क्या हुआ, और आज पाकिस्तान जो है उसके क्या बेसिस है, इन सब चीजों के पीछे क्या हिस्ट्री है, कितनी कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, हमने उन कुर्बानियां को जस्टिफाई किया नहीं किया, हम इन सब चीजों पे आज बात करेंगे। हम आज कहां स्टैंड करते हैं, हम उस वक्त कहां स्टैंड करते थे, और हमने वो सब वादे, वो सब प्रॉमिसेस जो उस वक्त किए थे, हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों के उन प्रॉमिसेस को पूरा किया है नहीं किया है, इन सब चीजों पे हम आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त है मिस दानिशमंद फारूकी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पाकिस्तान स्टडीज की इन कराची यूनिवर्सिटी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पाकिस्तान डे मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो खुद नाजरीन को कहूंगी कि तमाम पाकिस्तानियों को ये दिन बेइंतहा मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से ये दिन 1940 में मनाया जा रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री का तो आप यूं समझ लीजिए कि बरसगीर के अंदर मुसलमानों की हुक्मरानी थी। मैं 1907 से अगर लेके चलूं थोड़ा सा पॉइंट लेके, कि आलमगीर के वफात के बाद मुसलमानों के लिए दौरे जवाल शुरू हो गया। आखिरी मुगल बादशाह जो थे हमारे बहादुर शाह जफर, 1857, असबाब बगावत हिंद, ये एक हमारी तारीख है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान के क्यों मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्या वजूहात थी, वो कौन से अवामिल थे जिसको मुसलमानों के लिए उठना पड़ा। तो इस सिलसिले में सबसे मेन शख्सियत जो आती है वो सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इनके दरमियान उनके जो अकाबरीन मिल्लत इस्लामिया है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगी। उसमें शाह वलीउल्लाह हैं, खिलाफत मूवमेंट के अली बरादरान हैं, नवाब मोहसिनुल मुल्क हैं। ये वो शख्सियतें हैं जो आज सदी में नहीं हैं। सही। तो 1940 की बात हम करते हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि आप 28 को देख लीजिए, यानी नेहरू रिपोर्ट आ गई है, फिर उसके बाद 14 पॉइंट आ जाते हैं कायद आजम के, उसके बाद आप 1937 के आम इंतखाबात आ जाते हैं। उसके अंदर 11 सूबों में 7 सूबों में कांग्रेस जीतती है, मुस्लिम लीग 4 सूबों में जीतती है। तो मुस्लिम लीग की हैसियत को वो तस्लीम नहीं करते, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस इलेक्शन का मतलब ये कि इन वजारतों को, तो वजारत तो मिलती नहीं है मुसलमानों को, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते मुस्लिम लीग के 4 सूबों के अंदर। तो वो जो है यौम नजात मनाने के लिए ऐलान कर देते हैं, उसके लिए एकदम ऐलान कर देते हैं कि भाई हम इन चीज को नहीं मानते। वो इलेक्शन 2 साल रहे। अब क्या रहा, उसमें ये तय पाया कि हर हालत में हम 2 कौमें हैं, टू नेशन थ्योरी कि हम एक कौम जिसे हीरो समझती है उसको दूसरी कौम उसको दुश्मन समझती है। अगर हिंदू अपने लीडर को हीरो समझती है तो मुसलमान के लीडर को वो दुश्मन समझती है, मुसलमान अपने लीडर को हीरो समझती है तो मुसलमान हिंदू के लीडर को दुश्मन समझती है। दानिशमंद साहब, मुझे एक बात बताइए, जो हम 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, उस जमाने में जब मुसलमान और हिंदू साथ रहते थे तो इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था 2 नेशन थ्योरी का। आज जब दोनों अलग-अलग रहते हैं तो फिर हम कल्चर मिक्स करने की बात क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे कल्चर से, हम उनका कल्चर अपना रहे हैं, वो हमारा अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे, लेकिन हम जरूर उनका अपना रहे हैं। तो 2 नेशन थ्योरी आज हम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है? बात ये है कि वही बात आ गई ना कि करारदाद लाहौर के ऊपर बात चल रही है। 2 नेशन थ्योरी एडॉप्ट की जा सकती, जाहिर है हमारा कलमा है, हमारा कुरान है, हमारा नबी है, हमें तो तमाम अंबियाओं पे ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हज्जतुल विदा में जो कह दिया वो मुसलमानों का एक निजाम हयात और कायनात है। 2 नेशन थ्योरी इसलिए कहेंगे कि जिस जमाने में अगर बरे सगीर के अंदर मुसलमान हुक्मरान थे तो मुसलमानों ने हिंदुओं को अमन भी दिया, उनकी सियासी बसीरत भी दी, उनकी तमाम मंदिर हो या कोई भी हो उनको हर तरह की सहूलतें
کی تو مسلمان حکمران رہے. لیکن جس وقت انگریز کی آمد ہوتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے, وہ 3% ہوتا ہے, انہوں نے کہا تم تو میجورٹی میں ہو, تم پہ مسلمان کیوں حکمران ہیں. لہٰذا جب ذہن ان کا ہندوؤں کا کھولا گیا تو ہندو آپ کے دشمن ہو گئے. تو وہیں سے محسوس ہو گیا, وہ ہمیشہ سے دو قوم تو ہیں. قائد اعظم کا ایک کوٹیشن کوٹ کروں گی اس وقت. قائد اعظم نے کہا ہندوستان کے اندر جس دن پہلا مسلمان ہوتا ہے اسی دن یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان وجود میں آ جاتا ہے. اسی دن سے ٹو نیشن تھیوری کا یعنی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ کلمہ کسی نے پڑھ لیا پورے ہندوستان میں یا برے صغیر میں. تو جب پہلا مسلمان ہوا وہیں سے شعور جاگا. پھر پہلے سے لے کے آج وہاں 26 کروڑ ہیں, آپ 18 کروڑ ہیں, وہاں پر دیکھیے بنگلہ دیش میں 22 کروڑ ہے. اس طرح دیکھیے برے صغیر 3 حصوں میں 4 حصوں میں بڑھ گیا. لیکن 1940 کی جو بات ہے وہ میں نے بتایا کہ ایک تاریخی پس منظر چلا آ رہا تھا. اس میں کتنی موومنٹ ورک کر رہی تھیں. خلافت موومنٹ ہے, ولی اللہ موومنٹ ہے, علی گڑھ موومنٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹ. پھر جا کے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک ایسی قرارداد منظور کرنی ہوگی جس میں ہم اپنے ایک علیحدہ مملکت کا اعلان کرتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو قرارداد پاکستان تھی اس کا موٹو کیا تھا, اس کا مین جس کے موٹے موٹے پوائنٹس کیا تھے؟ کیونکہ اب سوری کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, اب وہ وقت آ گیا کہ ہم وہ سب چیزیں بھولتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسری جسے کہتے ہیں ڈگر پہ چل پڑے ہیں اور ٹو نیشن تھیوری کی بیسس بھول گئے. تو اب وہ موٹے موٹے پوائنٹس بتائیے قرارداد پاکستان. دیکھیے قرارداد پاکستان کا سب سے اہم پوائنٹ تو یہ تھا, ایک تو میں بتاتی چلوں کہ قرارداد پاکستان پیش کس نے کی؟ مولوی فضل الحق جنہیں شیر بنگال کہا گیا. تائید کس نے کی؟ چودھری خلیق الزماں. تو ایک تو پیش کرنا بھی, اور پھر کس علاقے میں پیش کیا گیا؟ لاہور. لاہور کو کیوں چوز کیا گیا؟ کہ مسلمان اکثریتی علاقہ تھا اور اس میں سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے. تو پنجاب کا دل لاہور ایک ہسٹوریکل پلیس تھا. مسلمانوں کو وہاں کسی قسم کی ہڈلز نہیں تھی اپنی قرارداد منوانے کے لیے. گو کہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے. ہم ایسے موقع پہ ہم ڈھاکہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ قرارداد میں مسلم بنگال کے ہی شیر بنگال نے قرارداد پیش کی. تو اس کا سب سے مین امپورٹنٹ یہ چیز تھا کہ اب ہم, کیونکہ 1937 کے انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا. جب انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا, وزارتیں نہیں دی گئی, تو 40 پہ قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمیں ہر حالت میں ٹو نیشن ڈکلیئر کر دینا چاہیے. سب سے پہلے 2 قومی نظریے کا اعلان اس وقت ہو گیا. ویسے تو سر سید نے پیش کیا لیکن امپلیمنٹ کب ہوتا ہے؟ 1940 میں, کہ ہم نہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے پابند ہیں اور ہمارا مذہب الگ, ہماری روایت الگ, ہماری تہذیب الگ, ہماری ثقافت الگ. ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, اسوہ حسنہ پہ چلنے والے ہیں. تو ہمیں ایک علیحدہ ریاست کا قیام عمل میں لانا لازمی ہے کیونکہ نہ ہماری بچیاں ان سے شادی کر سکتی ہیں, نہ ان سے ہمارے رسم و رواج قائم ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے مین پوائنٹ ٹو نیشن تھیوری کو ڈکلیئر کرنا تھا 1940 میں. سب سے پہلے قرارداد تو یہ ہوئی. اس کے بعد پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ مسلم علاقے جن میں ہم بآسانی اپنا ملک بنا سکتے ہیں, اس میں سندھ, پنجاب, بنگال اور سرحد اور بلوچستان. کیونکہ جس علاقوں میں موومنٹ چل رہی تھی وہاں پر 13% یا آپ سمجھ لیجئے 20% مسلمان تھے, چاہے وہ علی گڑھ ہے, دہلی ہے, لکھنؤ ہے, بھوپال ہے. یہاں پاکستان نہیں بن سکتا تھا. موومنٹ اسٹارٹ ضرور ہو رہی تھی لیکن پاکستان میجورٹی نہیں تھی, میجورٹی نہیں تھی. اور قرارداد لاہور میں یہی بات ڈکلیئر ہوئی تھی کہ یہ علاقے, اس علاقے میں, اور 1941 میں سب سے پہلے قائد اعظم نے پھر پاکستان کا نام تجویز کیا. گو کہ اس کو چودھری رحمت علی نے مطلب بتایا 1935 میں, لیکن پاکستان کا لفظ یوز قائد اعظم نے 41 میں کیا. اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان if I am not wrong 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ اگین 23 مارچ پہ پاس ہوا تھا, اس دن پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. اسکندر مرزا کا دور حکومت تھا, صدر پاکستان تھے. بات یہ کہ پاکستان بنانے والے, پاکستان کی قرارداد پیش کرنے والے بہت سنسیئر لوگ تھے, بے انتہا محبت کرنے والے اپنی قوم سے, اپنی ملت سے. دوسری چیز یہ کہ ان میں ایک مذہبی جذبہ تھا, ان میں یہ تھا کہ اب ہم انگریز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہندو کی ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم نے ایک علیحدہ وطن لینا ہے. وہ ایک نعرہ مشہور ہوا تھا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان.
یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ہم لا الہ الا اللہ کو بھول گئے, وہ بٹکے رہے گا, ہندوستان کو بھول گئے. آج جو بات ہے اس کو نقصان پہنچایا سب سے زیادہ, ایک تو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو حیات نہیں دی, آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بیوروکریسی یا جو یہاں لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈیو پہ سن لیا کہ صبح پاکستان وجود میں آ گیا, موومنٹ میں حصہ نہیں تھا, بانیان نہیں کہلا سکتے, رات کو سو گئے, منجھی سے اٹھتے, پتہ چلا پاکستان بن گیا. تو جو پاکستان بنانے والے دلچسپی سے اس سلطنت کو یا اس مملکت کو چاہیں گے, وہ اہمیت اس کو نہیں لگے گی جو نہ لوٹا ہے, نہ جس کے گھر کے افراد شہید ہوئے. میری اپنی فیملی کے 70 افراد ایک رات میں شہید ہوتے ہیں. تو پاکستان کو بنانے والے لوگ کون ہیں, اس کو سنبھالنے والے کون ہیں, بیوروکریسی کیا چاہتی ہے, چودھری کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, جاگیردارانہ نظام کیا چاہ رہا ہوتا ہے. تو غلام محمد کے دور سے لے کے اسکندر مرزا تک پاکستان میں کرائسس ہے. پاکستان بنانے والے کاغذ پہ آل پن موجود نہیں تھا, ببول کا کانٹا تھا, آفس نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس خزانہ نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں تھیں, لیکن پاکستان کو چلانے کی ابتدا ان لوگوں نے کی جن کا یقین اللہ کے اوپر تھا, جو اللہ اور رسول کو مانتے تھے. یہ نہیں کہ آج سپر پاور ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. جب ہم سپر پاور کسی اور کو مانیں گے تو ہم خوار تو ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویورز کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, سو اسٹے ٹیونڈ.